ایک اعتراض صوفیاء پر، خانقاہوں پر اور سلاسل پر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو انسانی حیات کا تصور ہے اس کو یکسر وہ اور طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور اس کو وہ دنیا کی ضروریات اور لوگوں سے جدا کر کے دیکھتے ہیں، یا جو لوگ ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، لوگوں نے اعتراض کیا کہ ان میں دنیا سے دوری پیدا کرنے کی طرف لاتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں تو لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی اصلاح احوال کے لیے یہ کرتے ہیں، جبکہ روئے زمین پر اور اس خطے کے اندر جو اسلام پھیلا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی ذاتی خلوت اور یہ روش جو تربیتی امور کے لیے انجام دیتے تھے، اس نے ان کی جو سوشل لائف ہے جہاں پر انسانی تربیت انجام دیتے تھے اس کو کوئی فرق نہیں ڈالا، بلکہ ان کے ذریعے لاکھوں لوگوں کی زندگی سنوری ہے۔ ایک اعتراض ان پر یہ کیا جاتا ہے کہ جو صوفیاء اضافی مجاہدات اپنے اوپر عائد کرتے ہیں اور وارد کرتے رہے ہیں، ان کا ثبوت شریعت میں کہاں ہے؟ اس کا جواب بھی سمجھ لیں کہ یہ جو اضافی ریاضت ہے جو صوفیاء کرام کی زندگی سے ثابت ہے، ہاں اگر کوئی ایسی چیز غیر شرعی ثابت ہو تو اس کو جدا کر دیں اپنے آپ سے، اور اگر کوئی چیز ایسی غیر شرعی نہیں تھی تو ہاں وہ علاج کے طور پر وہ عمل ہو سکتا ہے۔ کب اس صوفی نے کہا تھا کہ میں جب اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہوں اس سے مجھے اللہ کی بارگاہ میں اجر ملتا ہے؟ نہیں، وہ اجر کے لیے تیاری کرتے تھے۔ جو ریاضت ہے مجاہدہ اضافی، اس کے ذریعے وہ اجر کے لیے تیار ہوتے تھے، اس مجاہدے کو اجر نہیں قرار دیتے تھے۔ اگر کوئی مجاہدے کو اجر قرار دیتا ہے تو پھر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ در حقیقت جو صوفیاء کا مجاہدہ ہے، جو تکلیف ہے، جو مشقت ہے، وہ در حقیقت مشقت نفسانی امراض سے خلاصی کے لیے تھی، اور پھر جب نفسانی امراض سے نجات میسر آ جاتی ہے اس کے بعد جب وہ اعمال صالحہ کی انجام دہی کرتے تھے اس سے اللہ کے حضور سے اجر ملتا تھا۔ تو اس لیے علاج بذات خود اجر نہیں ہے، علاج کے بعد صحت مند زندگی کے ساتھ اعمال صالحہ کی انجام دہی اجر دلواتی ہے۔ اس لیے اس پہ اعتراض کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ریاضت علاج کے لیے تھی، اپنی نفس کی قدورتوں کو کبھی دور کرنا، کبھی رعونت کے بت کو توڑنا، کبھی اپنے اوپر فقر طاری کرنا، کبھی اپنی باطنی جو احساسات تھے، پسندیدگی تھی، ناپسندیدگی تھی، ان کو توڑنے کے لیے اس عمل کو انجام دیتے تھے، اور ایسے کئی اعمال کرتے تھے۔ اس لیے یہ بھی اعتراض جائز نہیں بنتا۔ اور حاضرین گرامی، اگر کوئی آج اس ریاضت کے سفر کو کرنا چاہے تو جو صوفیاء کرام کی تعلیمات سے بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا جسم ہے اور اس کی ضروریات، بنیادی ضروریات جسم کی، جس سے اس کی حیات قائم رہتی ہے، زندہ رہتا ہے، اور دوسرے حظوظ ہیں، یعنی حظ، لذتیں، وہ بھی جائز ہے، جائز لذت جس سے انسان حظ لیتا ہے، سرور لیتا ہے، ذوق لیتا ہے، وہ لذتیں ہیں اگر جائز حدود کے اندر ہوں۔ یہ ایک دوسرا پہلو ہے، حظوظ کہتے ہیں، اور ایک حقوق وہ جسم کے ہیں جس سے انسان کی زندگی وابستہ ہے، اس نے قائم رہنا ہے۔ جو حکم ہے شریعت کا پابندی، وہ جسم کے حقوق کی تلفی نہیں کر سکتی، جسمانی حقوق کی حق تلفی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کو زندگی کے لیے جو چاہیے وہ اللہ والے دیتے رہے ہیں، ضروری خوراک بھی دیتے رہے ہیں، ضروری آرام بھی دیتے رہے ہیں۔ ہاں اگر جسم کی حق تلفی ہونا شروع ہو جائے تو وہاں پر شریعت کا عمل کار فرما ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے لیے اس کی جان کا بھی اس پر حق ہے، اور وہ حکم قرآنی ہے۔ ہاں جو حظوظ ہیں، اضافی لذتیں، ذوق، حظ، سرور، کیف، اضافی چیزیں جو کہ حقوق سے ماورا ہیں، حقوق سے زائد ہیں،
جو انسان کو اس دنیا میں مصروف کرتی ہیں اور حرام بھی نہ ہو۔ صوفیاء کرام در حقیقت ریاضت و مجاہدہ سے حظوظ قربان کرتے تھے۔ جو اضافی حظ تھا، جو لذتیں تھیں نا، اسے قربان کرتے تھے، جسمانی حقوق کی حق تلفی نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ حق تلفی ہو جائے تو شریعت عمل آ جاتی ہے کار فرما، یعنی وہ زندہ رہنے کے لیے جتنا ضروری تھا اتنا کرتے تھے، جو اضافی آسائشیں ہیں انہیں قربان اللہ کی راہ میں کر دیتے تھے۔ اور یہی عمل تصوف کی راہ پر چلنے کے لیے آج ناگزیر بھی ہے۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلو، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتوبات شریف میں بیان کیا۔ ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے اور صوفیاء کے اوپر اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اہل اللہ سے کرامت ثابت مانتے ہیں تو آج کہاں ہے؟ آج کرامات کہاں چلی گئی؟ پہلے تو اللہ والا ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اگر مل جائے تو پھر ظہور کرامت وہ ایک سوال ہے، یہ پہلے وقتوں میں بھی تھا۔ تو اس کا بہت خوبصورت جواب حضرت مجدد الفسانی نے عطا فرمایا، بڑا خوبصورت جواب عطا فرمایا۔ یہ حضور سے متعلق اب بات عرض کر رہا ہوں، حظ سے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بالکل نیکوکار ہو، متقی ہو، اگر تو یہ بنیادی سبق ہی نہیں پڑھا کسی نے تو کرامت تک تو بات جاتی ہی نہیں نا۔ اگر بنیادی حلال حرام نماز روزہ ہی نہیں ہے، فرائض کی ادائیگی نہیں ہے، تو پھر تو کرامت تک کوئی بات جائے گی نہیں۔ اگر وہ تمام لوازمات پورے ہیں، نماز روزہ بھی ہے، عبادت ریاضت بھی ہے، خیرات صدقہ بھی ہے، اخلاق بھی ہیں، اخلاص بھی ہے، یعنی پورا پیکج صحیح ہے، پھر بھی صدور کرامت نہیں ہے، تو پھر حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ پھر اس کو چاہیے کہ دیکھے کہ کتنے حظوظ اس سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے کرامت کو لگژری بنایا ہے۔ یہ ایک ایسی ونڈو ہے کہ اپنے اوپر جتنا انسان حظوظ کا دروازہ بند کرتا جاتا ہے، اللہ پاک اس پر کرامت کا دروازہ کھولتا چلا جاتا ہے۔ یعنی آسائش اور لگژری کا دروازہ جتنا تنگ کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ سوال اور اس کا جواب ہے کہ مشائخ کی زندگی میں حلال سے اگر نہ بھی تجاوز کریں تو کوئی اپنا آرام کیوں ترک کرے، کیوں آسائش کیوں ترک کرے، اچھا لباس کیوں ترک کرے، اچھی سواری کیوں ترک کرے، تکلیف میں اور فقر کی زندگی کیوں اختیار کرے۔ حضرت مجدد الفسانی فرما رہے ہیں کہ جو اپنی حلال ضروریات اور آسائش پوری استعمال کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ نیک صالح ہو، لیکن پھر اللہ پاک اس پر کرامت کی ونڈو بند رکھے گا، کیونکہ اس نے آسائش بذریعہ ضروریات زندگی لے لی ہے، اللہ پاک نے اسے وہ نعمت دے دی ہے۔ اور جن فقراء نے، اللہ والوں نے ہوتے ہوئے بھی وسائل اپنے آپ پر فقر طاری رکھا، ضرورت سے زائد کھایا نہ، ضرورت سے زائد پہنا نہ، ضرورت سے بہتر رہائش نہ رکھی، اور اپنے آپ کو فقر میں مبتلا رکھا، تنگیوں میں اور آسائشوں سے دور رہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقر کی یاد میں اپنے اوپر فقر طاری رکھا، اللہ پاک ان پر پھر کرامت کی ونڈو کھول دیتا ہے۔ جو عرفاء ہوتے ہیں نا، ان کے پاس اتنے کلیئر جواب ہوتے ہیں ہر سوال، وہ عطا کر دیتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ راہ ہے صاحبزادگان کے لیے، کیونکہ وہ تو امین ہیں ان معرفتوں کے، ان کو نہیں ملنا تو کس کو ملنا ہے، پر اس کے قابل تو بن جائیں، یہ تو حصے ہیں ان کے۔ بزرگان دین اور ان کے صاحبزادگان کے لیے تو صوفیاء کرام لکھتے ہیں کہ اگر یہ باقیوں کے مقابلے میں 50% محنت کر لے، 30% محنت کر لے حرام حلال کی تمیز کے ساتھ، تو اللہ پاک ان کو 100% دے دے گا۔ باقی عام انسان کو جتنا 100% محنت درکار ہے، ان کو 30 سے مل جائے گا، کیونکہ ساتھ پھر ان بزرگوں کا صدقہ جڑا ہوا ہے، ان کی سفارش لگی ہوئی ہے۔ لیکن اگر کوئی 30% جتنی بھی محنت نہ کرے تو پھر کیا ملے گا؟ اس لیے اس راہ پر چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور ان بارگاہوں کو آباد کرنا ہے، ان کو پھر سے مرجع خلائق بنانا ہے۔ اور مرجع خلائق صرف عرس کی تقاریب سے نہیں ہوتا،
کہ سالانہ عرس کے موقع پر ہمارے پاس اتنے زائرین آ جاتے ہیں، یہ نہیں، مرجع خلائق یہ ہے کہ کسی گاؤں دیہات میں کسی کو درد ہو وہ ادھر دیکھے، کسی کو تکلیف پہنچے وہ ادھر دیکھے، جس کا عقیدہ خراب ہونے لگے وہ ادھر دیکھے، جس کا ایمان جانے لگے وہ ادھر دیکھے، جس کی کیفیات پلٹنے لگیں وہ ادھر دیکھے۔ صرف دنیاوی ضروریات کے لیے نہیں، جو بارگاہوں کا تصور یہ دینی ضروریات سے جڑا ہوا تھا، دنیاوی ضروریات اضافی ہیں کہ یہاں سے کپڑا مل جائے، کھانا مل جائے، کسی کی تکلیف دور ہو جائے۔ اللہ والے دینی ضروریات کے لیے آئے تھے، دنیاوی ضروریات اضافی تھی۔ اگر کوئی خانقاہ دنیاوی ضروریات پوری کرتی ہے تو سمجھے اب فرض ادا ہو رہا ہے، نہیں، یہ خانقاہیں دینی ضروریات کے لیے تھی، اور اضافی پھر یہ باقی کام بھی یہاں پر انجام پاتے تھے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، بہت سارے اور بزرگان دین جنہوں نے اس سبجیکٹ کے اوپر کلام فرمایا، جو خانقاہ کا نظام ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے عطا فرمایا، اور انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر جو خانقاہوں کو چین بنانے کا تصور ہے نا، فرینچائزنگ آف خانقاہ، اس کے بانی حضرت محبوب الہی ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب۔ اس سے پہلے بزرگان دین خود جہاں بیٹھے ہیں وہیں ایک خانقاہ ہوتی تھی۔ خانقاہ کو یعنی تلامذہ کو ٹرین کر کے مختلف جگہوں پر بھیجنے کا تصور اور پھر مراکز شہروں میں قائم کرنا، وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے عطا فرمایا، اور ان خانقاہوں کو پھر ٹریننگ سے وابستہ کیا، علم سے وابستہ کیا، تعلیم و تدریس سے وابستہ کیا، ہر خانقاہ میں مدرسہ قائم کیا، قرآن کی تعلیم دی، حدیث کی تعلیم دی، حفظ القرآن کی تعلیم دی، عقیدہ پڑھایا، تصوف پڑھایا، اس کے بعد پڑھا کر، ہاں یہ بات درست ہے کہ پیچھے سے پڑھ کے بھی آتے تھے تو ان کا وقت بچ جاتا تھا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پڑھایا نہیں جاتا تھا، کچھ وہیں پڑھتے تھے، کچھ پڑھے ہوئے آتے تھے، جو پیچھے سے پڑھ کے آتے تھے ان کو ادب کی تعلیم دے دیتے تھے، جو بغیر سیکھے آتے تھے ان کو پہلے دین بھی پڑھاتے تھے، پھر ادب کی تعلیم دیتے تھے، پھر تصوف و معرفت کی طرف کہیں جاتے تھے۔ یہ صوفیاء کا طرز تھا۔